السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، زعماء ملت اور سامعین محترم، ہم سب کے سب یہاں بہت محدود وقت لے کر الی اجل مسمى، ایک ایسا وقت کہ جس کے آ جانے کے بعد لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، ایک پل، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے کی مہلت نہیں ملے گی۔ جو یہ زندگی ہے، یا تو خدا نخواستہ اس کا اختتام کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا اور مجھے یہ وجود بخشا ہی نہ جاتا، یا پھر اللہ کی رحمت سے اور اس کی رضا میں راضی رہ کر اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار کر وہ مقام ملے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے اور اس دنیا میں اپنی عبادت کی وہ معراج نصیب فرمائے بندگی کی، کہ قیامت کے دن ہم اس تخاطب کے مستحق بن جائیں کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہم سارے کے سارے جو یہاں موجود ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ہمارا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور مادہ۔ مادہ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقت بیدی فنفخت فیہ من روحی، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یا تو ہمارا مقام یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بلندی عطا کی کہ ہمارے اکرام میں زمین اور آسمان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور یہ کل کائنات اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ ہمارے حضرت اکثر ایک گفتگو میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اگر ہمارے لیے ہے تو ہم بھی تو کسی کے لیے ہیں نا، اور بہت ساری مثالیں دے کر حضرت سمجھاتے ہیں کہ یہ 7 ارب انسان مر جائیں تو مر جائیں، سورج پر کوئی اثر پڑے گا؟ یا ان 7 ارب انسانوں کا سورج کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ وہ اپنے وقت مقرر پر نکلے گا، اپنے وقت مقررہ پر ڈوب جائے گا۔
ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. علی ھذا القیاس چاند، دریا، سمندر، جو چیز آپ اس کائنات کی مخلوق لے لیں، حتیٰ کہ ہمارا تو گدھے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا یہ 7 ارب انسان نہ ہو تو دنیا کے گدھوں کا کام نہیں چلے گا کیا؟ چلے گا. انہیں گھاس ملے گی، انہیں پانی ملے گا، وہ چلیں گے. پتہ چلا کہ ہمارا تو گدھوں کو بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس کائنات کی ادنا مخلوق سے لے کر اعلی مخلوق تک سب ہمارے لیے بنی ہے، تو ہم بھی تو کسی کے لیے بنے ہیں نا. اگر ہم اس کے نہیں تو پھر یہ مخلوق ہماری نہیں، یہ ذہن نشین رکھ لیں. پھر زمین کی پلیٹیں ہلیں گی، پھر بارش بے وقت ہوگی، پھر اللہ اپنی ذلیل ترین مخلوق کو جس پر اللہ ناراض ہے اس کو بھی اللہ ہم پر مسلط کر دے گا، جن کے بارے میں خود رب نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اگر ہم اللہ کے نہیں ہیں جس کے لیے ہم بنے ہیں تو پھر اس جیسی راندہ درگاہ مخلوق بھی ہمیں عبرت کا نمونہ بنا دے گی. پھر سورج اور چاند چھوڑیں، پھر گدھا بھی ہماری مرضی پر نہیں چلے گا. تو اگر یہ کل کائنات ہمارے لیے بنی ہے اور ہماری خدمت میں وقف ہے اور ہمارے فائدے کے لیے اگر سورج نہ نکلے تو ہماری زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گی. پانی ختم ہو جائے تو ہمارا تو جینا محال ہو جائے گا. تو ہم جس کے لیے بنے اس کا تحمل، اس کا حلم، اس کا علم، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے. اس لیے ہم دھوکے میں آ گئے، ورنہ تو ایسا نہیں ہے. یہاں ہم کس لیے آئے ہیں؟ نہ تو یہاں کوئی ووٹنگ ہے، نہ یہاں کوئی کاؤنٹنگ ہے، نہ یہاں پر کچھ اور ملنا ہے. صرف اسی لیے آئے ہیں کہ زندگی کا مقصد سمجھ لیں اور ہم کس کے لیے بنے ہیں اس کا استحضار ہو جائے ہمیں. ایمان و تقوی کی محنت یہی ہے کہ پورے کا پورا دین ہمارا ہے اور ہم اس دین کے ہیں. یہ جو مسلمانوں کے آج کے مسلمانوں کا محدود تصور دین ہے نا، اس محدود تصور دین نے ہمیں نہ دنیا کا چھوڑا ہے نہ آخرت کا چھوڑا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی کی نیکی کر کے خوش ہو رہا ہے. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے نیکی رکھی ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے نیکی رکھی ہے. اگر یہ نیکی نہیں کرے گا تو مر جائے گا. سرور ہر شے میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. لیکن ہم اپنی مرضی کی نیکی کر کے اس سرور کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو نیکی کے اندر تو اللہ نے طاقت رکھی ہے نا، تو سرور تو ملتا ہے. لیکن یہ سرور دائمی کب ملے گا، یا یہ سرور ہمارا ہم سفر و ہم رکاب کب بنے گا؟ جب ہم نیکی کے جامع تصور کو سمجھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں ہمارے اعلی درجے کے سود خور عمرے پہ جاتے، اداکارائیں گلوکار عمرے پہ جاتے، صدقہ خیرات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سرور ہر شے میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اگر یہ اتنی نیکی بھی نہ کرے نا، یہ مر جائیں گے گھٹ کے. انہیں کوئی نہیں مارے گا، ان کا اپنا اندر انہیں مار ڈالے گا. کیونکہ یہ جو اندر ہے نا، اندر اس کا تقاضا ہے کہ اس کی بندگی کرنی ہے. میری زندگی تیری بندگی، تیری بندگی میری زندگی. یہ زندگی میری اسی کی بندگی کے لیے. اس زندگی کی زندگی ہے اس کی بندگی میں، اور بندگی میں ہی اصل زندگی ہے. جس کی زندگی میں بندگی نہیں وہ تو مر جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں
اللہ کے باغی، اللہ کے منکر، اللہ کے نافرمان، اللہ کے منکر، کافر، ہر کوئی نیکی کر رہا ہے کوئی نہ کوئی. کس لیے کر رہا ہے؟ گر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسے نفوس قدسیہ کی تیاری جو صرف مسجد میں مسلمان نہ ہو، خانقاہ میں صرف متقی نہ ہو، بازار میں بھی متقی ہو، تخت حکمرانی پر بھی وہ مومن ہو، وہ دنیا کے جس شعبہ زندگی میں ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک لیے ہوئے ہوں، اللہ کے احکامات کا نمونہ ہو، قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفاسیر ہوں. یہ مقصد ہے بس. کیا ہے احسان کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری محنت کیا ہے؟ من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اپنا نہیں بنتا تو نہ بن، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. جو اللہ کو بھلائے گا در حقیقت وہ اپنا آپ کا نقصان کرے گا. یہ ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہم میں سے ہر فرد دیکھ لے وہ زندگی کے جس شعبے سے متعلق ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. شروع میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر کہا واتقوا اللہ، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی پرہیزگاری. اور پھر یہ کہا کہ ذَا نَذِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ بغیر کسی مدد، بغیر کسی سہارے کے ہر چیز سے باخبر ہے. ہم تو باخبر ہیں نا، یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں نا، یہ اسپیکر کی آواز آ رہی ہے، ورنہ میری آواز کی تو ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس کے بعد ختم. آپ کے سننے کی ایک حد ہے، اس کے بعد ختم. لیکن اس کا جو نظام ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے. اور اس کی واقفیت کا عالم یہ ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا عمل اس کی گرفت اور اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. اور اس کے انصاف کا عالم یہ ہے، اور اس نظام کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا فیصلہ وہ بعد میں کرے گا، پہلے ہمیں اختیار دے گا کہ تم خود اپنا فیصلہ کرو. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ لو اپنی زندگی کی ویڈیو دیکھو، اپنی زندگی کا سارا کٹا چٹا یہ ہے تمہارا، یہ دیکھو، اقرا کتابک، یہ ہے تمہاری کتاب. میں فیصلہ بعد میں کروں گا کہ تمہیں جنت بھیجنا ہے یا جہنم بھیجنا ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس کے عدل و انصاف کی معراج یہ ہے کہ وہ بندے کو کہے گا تو خود فیصلہ کر. اس کتاب کو دیکھنے کے بعد، جس کتاب کا عالم یہ ہے کہ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، جو ہمیں بھول گیا ہے اسے یاد ہے، جو ہمارے شعور میں ہی نہیں ہے وہ اس کی علم میں موجود ہے، جو ہمیں کر کے یاد ہی نہیں رہا کہ کب کیا تھا، کہاں کیا تھا، کدھر کیا تھا، کس کے سامنے کیا تھا، وہ وہاں موجود ہے. وہ کتاب سامنے رکھ کر اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج میں تیرا فیصلہ بعد میں کروں گا، تو اپنا جج خود ہے، تو فیصلہ کر کہ اس نامہ اعمال کے بعد تو جنت کا حقدار ہے یا مستحق نار ہے. اب ہم میں سے کس کو عبادت کے وقت، تجارت کے وقت، حکومت کے وقت، مزدوری کے وقت، اجرت کے وقت، گھر میں باہر یہ نظارہ ہو کأنک تعبد، عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ وہی محدود تصور جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں نہیں. ایمان و تقوی کی یہ محنت، اس کے شروع میں لفظ تحریک رکھا ہے. کیا مطلب؟ ہر انسان کے اندر، بالخصوص مومن کے اندر ایسا تحرک پیدا کرنا، ایسا تحرک پیدا کرنا، ایسی قوت محرکہ اس کے اندر بیدار کر دینا کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالح، جملہ عقائد ایمانیہ اور جملہ اعمال صالحہ کا ایک لفظی خلاصہ ہے تقوی.
جملہ ایمان، جملہ اعمال صالح، اس کی تحریک پیدا کرنا اہل ایمان کے اندر، اور وہ شمع ہر وقت جلائے رکھنا جس شمع کی روشنی میں اس بندہ خدا کو یہ علم رہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، شیطان کا نہیں، بس وہ شمع جلتی رہے، بجھے پھر جلانا، بجھے پھر جلانا۔ حضرت شاہ وصی اللہ رحمہ اللہ حضرت حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، یہ شریعت و طریقت کی جو منزلیں یہ اسی طرح طے ہوں گی بھائی، کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے اٹھ کر چل پڑے، بس۔ کہ ایمان اور اعمال صالح کی ایک ایسی تحریک اپنے اندر پیدا کر لینا کہ ہمیں ہر وقت یہ یاد رہے کہ اگر ہم رب کو نہیں دیکھ رہے کم از کم تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، بس۔ اب میں ایک سوال اپنے آپ سے اور پھر اپنے توسط سے آپ سے کرتا ہوں۔ ہم نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کسی کو لات مارتے ہیں؟ جی نہیں مارتے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم مسجد میں ایک نمازی دوسرے نمازی کے جیب سے موبائل نکالتا ہے، پیسے چوری کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور میں یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اگر میں نے یہ حرکت کی تو میری یہ عبادت خراب ہو جائے گی۔ ایام عمرہ یا ایام حج میں خوشبو حلال ہے نا، حرام تو نہیں ہے۔ ایام حج اور عمرہ میں منع ہے کوئی اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو دے کہ یہ وہ عود ہے جو شاہان عرب لگاتے ہیں، وہ عود لگائے گا عمرے کی حالت میں؟ جی کوئی اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا دے، وہ پہنے گا سلے ہوئے کپڑے، کیوں؟ اسے معلوم ہے میرا حج عمرہ خراب ہو جائے گا۔ روزہ خلوت ہو یا جلوت، بند کمرہ ہے، فریج رکھی ہوئی ہے کمرے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی شربت یا پانی پیتا ہے، کیوں؟ روزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے یہ محنت کی تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ نماز ان اعمال سے خراب ہوتی ہے، روزہ ان اعمال سے خراب ہوتا ہے، حج ان اعمال سے خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر امت پر قائم و دائم فرمائے۔ ان کی اس پوری ایمان و تقوی کی تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے نفوس قدسیہ تیار ہو جائیں کہ جو حالت ان کی کربوغا شریف میں ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، حالت نماز میں ہوتی ہے، حالت روزہ میں ہوتی ہے، حالت حج و عمرہ میں ہوتی ہے، یہی حالت اس امت کے تاجروں کی دکان پر ہو جائے، اس امت کی حکمرانوں کی کرسی حکمرانی پر ہو جائے، یہی حالت اس امت کے ججوں کی کرسی جج پر ہو جائے، یہی حالت اس امت کے مزدوروں کی مزدوری کے وقت ہو جائے، اور یہی حالت اس امت کے عام و خاص کی ہر گھر میں، ہر باہر و اندر یہ حالت ہو جائے۔ اب تصور کریں کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میں تجارت نہیں کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے، جس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی حج کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے یوں صاف ہوتا ہے گویا ابھی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اسی حبیب کبریا نے فرمایا امین تاجر قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اسی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حکمران قیامت کے دن نور کے ممبروں پر عرش کے سائے میں داہنے ہاتھ پر ہوگا، اسی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری میں ڈنڈی نہ مارنے والے مزدور کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ تو محنتی اللہ کا
کا دوست ہے. اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو، فیکٹری مالکان کو، سرمایہ داروں کو کہا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اسی محبوب کبریا نے فرمایا جس نے ہمارے بڑوں کی بے ادبی کی وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر مہربان نہیں وہ ہم میں سے نہیں. اسی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری امت ایک جسد واحد کی مانند ہے اور اس کی مثال ایک جسم واحد کی مانند ہے. جسم میں یہاں تکلیف ہو تو دماغ اور دل اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور ٹانگیں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے چل پڑتی ہیں، ہاتھ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، آنکھیں اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے رستہ دکھاتی ہیں، زبان اس تکلیف کو بیان کرتی ہے. اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے ایک اونٹ کی تکلیف پر مالک کو بلا کر تنبیہ کی تھی، آج اس محبوب کی امت کا ایک بڑا حصہ تکلیف میں بلبلا رہا ہے، زخموں سے لہو رس نہیں رہا، بوٹیاں بوٹی ہو گئی ہے. آج اسی امت کے تاجر فراڈ میں ملوث ہیں، آج اسی محبوب کی امت کے حکمران طرز حکمرانی بھول گئے اور اس حکمرانی کو عبادت نہیں سمجھتے. اس لیے آج ساری گڑبڑ یہیں سے شروع ہوئی کہ ہمارا تصور دین محدود ہو گیا. اگر یہ تصور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور دین جتنا اور صحابہ کے تصور دین جتنا جامع ہو جائے، اللہ کی قسم ہمارے بازار، ہماری عدالتیں، ہمارے حکمرانی کے تخت، ہماری فیکٹریاں، ہماری دکانیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کا منظر پیش کرے گی. پھر یہ نظارہ ہوگا کہ ماں کہے گی بیٹی کو بیٹا دودھ میں پانی ملا لو، وہ کہیں گی حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو ماں کہے گی بیٹا عمر نہیں دیکھ رہا، فرمایا عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. پھر وہی نظارہ ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر تفریح کے لیے باہر گئے، ایک گڈریے سے کہا آج ہمارا ایمان و عمل اس گڈریے جتنا بھی نہیں ہے، اس چرواہے جتنا بھی نہیں ہے، یہ ایمان و تقوی کی محنت یہی ہے. مجھے حضرت نے فرمایا تھا، حضرت شاہ صاحب سامنے بیٹھے، جب میں جانے لگا اس کار خارزار میں، جس کارزار میں بچنا بڑا مشکل ہے، کوئی اونج بھی رہا ہوا اوکھی حسن، کوئی سانو بھی مرن دا شوق سی، کوئی حالات کا جبر ہمیں لے جا رہا تھا. کچھ ہم بھی چکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہے جس پر یہ ہمیں تانا مارتے ہیں کہ ملا کو یہ کام نہیں آتا. تو ہم چلے گئے ادھر. تو ایک جملہ حضرت نے مجھے کہا تھا، شاہ جی جب تک ادھر مؤثر رہنا تو رہنا، جب سمجھو کہ وہ تم پر اثر انداز ہو رہے ہیں تو چھوڑ آنا. خدا قسم جب بھی بھٹکنے لگتا ہوں نا یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا ہے. ایک مرتبہ بہت بڑی آفر ہوئی تو میں نے اس کو واپس کر دی. میں نے کہا لے جاؤ، یہ یہاں قبول نہیں ہو سکتی. اس نے کہا مولانا اتنی بڑی رقم کوئی نہیں دے گا. میں نے کہا اتنی بڑی رقم واپس بھی کوئی نہیں کرے گا. کچھ نہیں تھا. یہ جڑنے کا اثر ہے کہ کوئلے کی جگہ پر اور کچھ ملے نہ ملے کالک تو ملتی ہے نا یار. خوشبو کی جگہ پر خوشبو خریدے نہ خریدو، ان نتنوں سے خوشبو دماغ تک تو پہنچتی ہے. اگر ہم خریدار اصلی نہیں بھی ہیں، اس دکان کے باہر ہیں تو اس کا اثر ہم پر آتا ہے. یہ حقیقت. تو ایمان و تقوی کی یہ محنت، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم سب کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے، اور ایک اور انعام جو اس کے ساتھ جڑا ہے وہ مل جائے. حضرت مولانا امین اللہ اور اکزئی رحمہ اللہ، میں نے سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے جو 4 نکات ہیں نا یہ الہامی ہیں. میں سوچتا ہوں یہ جو نام ہے نا یہ بھی الہامی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید پر غور کریں. دنیا کی مومن کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اس سرزمین پر غالب کر دے. کیونکہ غلام قوم اطاعت خداوندی نہیں کر سکتی، یہ طے شدہ بات. وہ کامل اطاعت خداوندی نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اب ایمان و تقوی کو ذرا ذہن میں رکھیں اور پھر ادھر آئیں.
اللہ فرما رہے ہیں میرا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کریں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ تقوی ایک لفظی خلاصہ ہے، تمام اعمال صالحہ کا نچوڑ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اقتدار الہی میں تمہیں بخش دوں گا. اور آگے جا کے فرمایا کہ تمہارا خوف امن میں بدل دوں گا. پھر تم خوف زدہ نہیں ہوگے، پھر یہ دنیا کے ظالم تم سے خوف زدہ رہیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تمہارے خوف کو میں امن میں بدل دوں گا. پتا چلا کہ ایمان پر جمنا اور اعمال صالح کو اختیار کرنا، یہ اللہ رب العزت دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کو اسی سے جوڑ رکھا ہے. اب یہ تحریک ایمان اور تقوی کی محنت کیا؟ یہی تحریک ہے نا. یہاں یہ تحریک حضرت نے کبھی نہیں دی. حضرت کے زیادہ آپ کتاب اٹھاتے ایمانی صفات، حسن اخلاق، حسن معاشرت، صفائی معاملات، سب سے زیادہ حضرت کا زور ان چیزوں پر ہوتا ہے عبادات کے بعد کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو، وعدہ خلاف نہ ہو، خائن نہ ہو، حاسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دل ایسی طمع کا لالچی نہ ہو کہ جو طمع اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دے. تو دنیا کی بڑی کامیابی بھی انہی دو چیزوں سے جڑی ہے، ایمان اور تقوی. دوسرے معنی میں ایمان اور اعمال صالح. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. آگے آ جائیے. آخرت کی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے فردوس کے باغات کا مل جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہی دو شرائط ہیں، نئی شرط نہیں لگائی اللہ نے، بوجھ نہیں ڈالا ہم پر. جو شرائط دنیا میں کامیابی کی وہی آخرت کی کامیابی کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کو اختیار کیا، پورے اعمال صالح کو، دین کے پورے خلاصے کو، عبادات بھی درست کی، عقائد بھی درست کیے، معاملات بھی ٹھیک کیے، اخلاقیات کو بھی ٹھیک کیا، معاشرت کو بھی ٹھیک کیا. ہر جگہ دین کے جتنے شعبے، جتنے کام، جتنی شاخیں ہیں، ان تمام جگہوں پر، پھر معاشرت کی جتنی شاخیں، معاملات کی جتنی شاخیں ہیں، اخلاقیات کی جتنی شاخیں ہیں، عبادات کے جتنے مجموعے ہیں، عقائد کی جو ضروریات ہیں، ان سب میں جس نے اپنے آپ کو لگایا، آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ اس کو فردوس کے باغات کی مہمان نوازی عطا کرے گا. اور ان سب سے بڑھ کر جو دنیا اور آخرت میں بڑی نعمت ہے وہ اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان اللہ کی محبت میں سخت ہوتے. فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اس شخص کو ملے گی، ایمان کی حلاوت اس شخص کو ملے گی جس میں تین چیزیں ہوں گی. پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے کل کائنات سے زیادہ ہو. اور یہ زبانی محبت کی بات نہیں ہے، دعوی محبت کی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے تشریح آ رہی ہے نا، جسے اللہ اور اللہ کا رسول تمام چیزوں سے محبوب ہو. فرمایا کہ کسی اور سے اگر محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اب ہم میں سے ہر شخص ٹٹولے اپنے آپ کو، کیا میری تمام عبادات مساجد سے لے کر تجارت تک، کیونکہ میں نے عرض کیا تجارت بھی عبادت ہے، حکومت کے ایوانوں تک، عدالتوں تک، بازاروں تک، گھر تک، کیا میں ہر عمل، کیونکہ ہمارا تو بیوی بچوں سے کھیلنا بھی عبادت ہے نا بھائی، ہمارا تو دوست یار کے حال احوال پوچھنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، میتوں میں جانا، سب عبادت ہے. یہ دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو نکاح بھی عبادت ہے، شادی بھی عبادت، بیت الخلاء بھی اگر رسول اللہ کے طرز پر گئے پاکی اور طہارت کا خیال کر کے تو وہ بھی عبادت، خالص بشری تقاضا ہے. فرمایا کسی اور سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو.
تیسری چیز فرمایا اس کو ایمان کی علامت نصیب ہوگی جس کو ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ کربناک اور المناک محسوس ہو، کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف نہیں لوٹنا۔ تو سب سے بڑی نعمت ان کے لیے بھی یہی دو شرائط، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ان کو اپنی محبت دے دے گا یا خود ان سے محبت کرے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ کی مخلوق بھی ان سے محبت کرے گی۔ چنانچہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو آسمان میں اعلان ہوتا ہے، جبریل امین کے ذریعے وہ اعلان تمام جگہ پر پھیلتا ہے، پھر اللہ کے نفوس قدسیہ اس بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے لگ جاتی۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ ایمان و تقوی کی جو تحریک ہے یہ کل دین پر عمل کا نام ہے، پورے کے پورے دین پر عمل، آدھا دین نہیں، پورے کا پورا۔ اور انعامات کتنے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایمان و تقوی سے جوڑا ہے۔ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، آخرت کی کامیابی اس سے جڑی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اپنی محبت عطا کر دے گا اسی ایمان اور تقوی کی بدولت۔ اور جو یہ نہیں کرے گا تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے مجھے بلائے گا نا وہ در حقیقت مجھے نہیں بھلائے گا، وہ اپنا آپ بھلا رہا ہے۔ اور یہ ذہن نشین رکھو کہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کو کانت لہم جنات الفردوس نزلا کی مہمانی ملے گی وہ اصل میں ہم الفائزون، کامیاب لوگ ہیں۔ تو تحریک ایمان و تقوی یہ چاہتی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنی نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ جڑ جائے۔ اب ماحول جڑنے نہیں دے رہا، نفس کی سرکشی جڑنے نہیں دے رہی، تو ہم نے طے کی پھر اس طرح سے منزلیں، گر پڑے اٹھ کر چل پڑے۔ ہماری سرکشی نے، بغاوت نے، نفس کی آلودگی نے وہ جو نقوش بندگی تھے نا وہ دھندلے کر دیے۔ اب یہ نقوش بندگی ان کا دھندلا پن ختم کیسے ہوگا؟ تو فضا کی دھند ختم ہوتی ہے بارش سے، کفر کی دھند ختم ہوتی ہے لہو سے، اور گناہوں کی آلودگی اور دھند یہ ختم ہوتی ہے آنکھ کے آنسو سے، وہ آنسو جو اللہ کے خوف میں گر جائے۔ تو نفس کی جتنی سرکشی اور دھندلگا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نا، دھندلے کر دیے سرکشی نے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبی تازہ کریں۔ کہ آج جو یہ ماتھے پر گناہوں کی آلودگی نظر آ رہی ہے، چہرے نحوست زدہ ہو گئے، اعمال تعفن زدہ ہو گئے، اللہ کی محبت کا رنگ، اللہ کی محبت کی خوشبو، وہ اللہ کی محبت کا ذائقہ جو اہل ایمان سے اٹھ گیا ہے، آؤ سجدے میں گریں، دو آنسو گرائیں اور سارے اعمال کو صاف ستھرا کر کے پھر سے چمک اور روشن جائے۔ بس اتنا کرنا ہے، اور اہل ایمان کر رہے، یہی دعوت ہے۔ اس دعوت کی انتہا یہ ہے کہ جس دن نفس قربان کر دیا اس دن اللہ کی محبت اور اللہ کی جنت دنیا سے زیادہ مرغوب ہو جائے گی، اور جب یہ مرغوب ہو جائے گی تو پھر دنیا سے، دل سے دنیا کی طمع اور کفر کا رعب نکل جائے گا، جیسے اہل فلسطین کے دلوں سے نکل گیا اور ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ ان کے دلوں سے نکل گیا نا۔ یہی وہ چیزیں جو ہمیں ڈرا رہی ہیں انہیں نہیں ڈرا پا رہی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت باقی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو بھائی یہ پوری دعوت کا خلاصہ وہ صرف اتنا ہے
کہ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. جب معصوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سب خطا کار ہیں. جب خطا کار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لازم ہے استغفار, اللہ سے معاہدے کی تجدید. اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ جب تک سانس کی ڈوری ہے نا, وہ معاہدے کی تجدید کی اس نے مہلت دے رکھی ہے, وہ نہیں لیتا واپس. وہ اتنا مہربان ہے. گرچہ نہ کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. اگر اس نے دبایا ہے تو آؤ عزم کریں کہ ہم بھی دبائیں گے اس کو انشاءاللہ. جس دن ہم نے اسے دبا لیا اس دن ہمارے لیے دنیا کی تما ختم ہو جائے گی, آخرت کا شوق بڑھ جائے گا. جو پردیسی پردیس میں جا کر دیس بھول جائے اسے واپس دیس آنا اللہ کی قسم عذاب لگتا ہے, عذاب. ہم کتنوں کو جانتے ہیں جو باہر گئے, دبئی, سعودیہ, قطر, بحرین, یورپ, اور پھر گھر بار بھول گئے تو ان کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا. جو باہر گئے اور گھر نہیں بھولے, کما کما کر ادھر دیس میں بھیجتے رہے, ان کا استقبال بھی ہوتا ہے اور ان کا دل چاہتا ہے جب چھٹی ملتی ہے نا تو ان کا دل چاہتا ہے پائلٹ کو اتاریں, خود پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھیں اور جہاز کو پشاور ایئرپورٹ پر نہیں گھر پر لینڈ کریں. اتنی جلدی ہوتی ہے ملاقات کی. کھائیں قسم یہ کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم میں سے اکثر لوگ باہر مزدوری کرتے ہیں, یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ میں نے ایک اپنے پشتون بھائی کو دیکھا دبئی میں 3 مزدوریاں کر رہا تھا, 3 مزدوریاں. اور میں نے کہا خدا کے بندے سوتا کب ہے اور اتنی مشقت کیوں؟ کہا وہ گھر بن رہا ہے نا پیچھے اور بچے پڑھ رہے ہیں تو بس تھوڑے دن کی مشقت ہے, وہ گھر کا قرض اتار دوں, تھوڑا بچے پڑے ہو جائیں, پھر آرام ہی آرام ہے. خدا قسم یہ معرفت کی بات کر گئے ہو, ہے مزدور لیکن معرفت کی. اگر ہم یہ سمجھ لیں اور یہاں محنت کر لیں کہ بھائی تھوڑے دن کی محنت ہے, پھر اصل دیس میں آرام ہی آرام ہے, آرام ہی آرام ہے. ہم میں سے کون ہے, ہم میں سے کوئی پوچھتا ہے نا بھائی گھر کیا ہے, ہم کہتے ہیں کشمیر ہے, پشاور ہے, سندھ ہے. نہ بابا یہ ہمارا آبائی گھر نہیں ہے, آبائی گھر ادھر ہے. اور جس آدمی نے پردیس میں جا کر دیس کو بھول گیا, مست ہو گیا, بھول گیا کہ میرا کوئی گھر بھی ہے, خدا قسم واپس آتا ہے نا ماں بھی اس کو استقبال نہیں کرتی. بیوی کہتی ہے فٹ منہ شکل پرے کر, ادھر جا کے ہمیں بھول گیا تھا. اولاد اس کی طرف دیکھتی نہیں ہے. اور جو دیس کو نہ بھولے, او اللہ, بوڑھی ماں ویل چیئر پر ایئرپورٹ پر آتی ہے استقبال کرنے, بیوی کا بس نہیں چلتا ایئرپورٹ پہ بلائیں لے, اولاد قدموں میں گر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا باپ ہماری خاطر مشقت اٹھا کے آیا. اللہ کی قسم جو بندہ اس دنیا میں آ کر رب کی خاطر اپنی زندگی کو مشقت میں گزار گیا, اپنی زندگی کو رب پر وار گیا, دین پر وار گیا, غلبہ دین پر وار گیا, اس نفس کے اور شیطان کو دبا گیا, دل کو حسد سے, طمع اور بغض کینے سے پاک کر گیا, حور و غلما بھی استقبال نہیں کریں گے, صرف اللہ خود اپنے بندے کا استقبال کرے گا جیسے ماں اپنے بچے کا کرتی ہے. آؤ آج عزم کریں, آؤ آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو, اب اس دل کو اللہ تیرے قابل بنانا ہے. بھائی یہی محنت ہے, ساری یہی محنت ہے. ہم حکومت میں جا کر بھی دیکھ لیا, کچھ نہیں رکھا, اللہ کی قسم کچھ نہیں رکھا. میرے دل کی اگر پوچھیں سب سے بڑی خواہش تھی اللہ میری آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ کفر کو یہاں ذلیل کر دے, وہ کر دیا. اب دوسری خواہش ہوا جو حضرت کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوئی ہے اجتماعی, کہ اللہ اس امت کو ایک کر دے. میں 2001 سے پہلے شدید قسم کا مناظر خطیب تھا اور ہر وقت میرا یہی تھا, اس کو گراؤ اس کو پٹخو, اپنی جماعت کو اٹھاؤ اس کی جماعت پٹخو, اپنا مسلک اٹھاؤ اس کا مسلک پٹکو. ہم تو تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئے کہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بھی کل دین سمجھ لیا تھا. پھر ایسا اللہ نے اثر ڈالا کہ اب تو ہم جلسوں میں جماعت کا نام ہی نہیں لیتے. بابا جماعت تو ذریعہ ہے نا دین کے کام کا, ایک نظام مل گیا, مجموعہ مل گیا, بس. وہ کیا ارمان ہے حضرت کا کہ یہ امت ایک ہو جائے, بس یہ امت ایک ہو جائے. یہ امت تمام ائمہ جنت میں جائیں گے, انہوں نے رسول اللہ کے علم کے موتی چن کر ہمیں دیے, رسول اللہ کی اداؤں کو محفوظ کیا. میں نے اور آپ نے سوچنا ہے ہم نے کہاں جانا ہے.
تو آج طے کریں کہ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. کیا مطلب؟ حرام آرزویں، حرام حسرتیں، ان کا خون ہو یا وہ پامال ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے سودا یہ کرنا ہے کہ اب اس دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے. یہ ساری محنت اسی لیے کہ یہ دل اللہ کے قابل بن جائے. اور جب یہ دل اللہ کے قابل بن گیا، خدا کی قسم یہ کائنات ہمارے قدموں میں ہوگی. ابھی یہ دل اللہ کے قابل نہیں بنا ہوا. تو پورے دین کی محنت شعبے کی نہیں، جز کی نہیں، کل کی. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کربوغا شریف کی محنت کا خلاصہ ہے. پورے دین پر عمل، عبادات سے لے کر عقائد سے لے کر پورے دین کی درستگی، اور درستگی کے بعد اس پر عمل. عقائد کی درستگی، عبادات کی درستگی، اخلاقیات کی درستگی، معاملات کی درستگی، معاشرت کی درستگی. یہ درستگی کر کے اور پھر اس کو زندگی کا عمل بنانا، اور پوری امت کا درد اپنے سینے میں محسوس کرنا. اگر یہ درد نہیں ہے تو ہم جسم واحد نہیں ہیں. جسم واحد نہیں ہے تو امت کا حصہ نہیں ہے. اگر میرا یہ عضو، یہ میرے ہاتھ کی انگلی کا درد، یہ میرا دل و دماغ محسوس نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے یہ ہاتھ شل ہو چکا ہے. پھر ہم اس امت کا شل حصہ ہیں. تحریک ایمان و تقوی کی محنت یہ ہے کہ پورے دین پر عمل، پورے دین کے تمام شعبوں پر عمل، امت کو ایک جگہ جمع کرنا اور امت کے تمام معاملات کو اپنے دل میں محسوس کرنا اور امت کی فکر میں کھڑے ہونا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اس دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے. سراغ زندگی پانا ہے، اور وہ سراغ زندگی ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، اس کے نفس میں جھانکنا، اس کی زندگی میں جھانکنا، اس کے گھر میں جھانکنا، اس کی جماعت میں جھانکنا، اس کے مدرسے میں جھانکنا، اس کے نظام میں جھانکنا نہیں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. بس اتنا کرنا ہے. اس ساری جدوجہد کا خلاصہ یہی ہے. یہ آ گیا، سارے معاملات حل ہو گئے. جس دن یہ نصیب ہو گیا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ہر معاملہ ختم. پھر گھر ہو یا تخت حکمرانی ہو یا عدالت کی کرسی ہو یا دکان ہو یا فیکٹری ہو، کہیں پر بھی ہوگا. جب یہ آ جائے کہ اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیمرہ جگہ جگہ لگا کر لکھا ہوتا ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے، تو انسان تھوڑا ڈر جاتا ہے. آج کل موبائل کی وجہ سے لوگ کتنے خوفزدہ ہو گئے کہ پرائیویسی خراب ہو رہی ہے. تو یہ جو دیکھ رہا ہے نا، اس کے دیکھنے میں غلطی ہے. اسے ہیک کر سکتے ہیں، اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جو اللہ دیکھ رہا ہے نہ اسے کوئی ہیک کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی ڈیلیٹ کر سکتا ہے. اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. اسے مٹائے گا ہماری آنکھ کا آنسو بس. تو یہ بھال ہے. تو آخرت میں اگر گھٹنوں نہیں، گردن ڈوب بھی جائیں گے نا آنسو میں، تو اللہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہاں ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر اگر آنکھ سے نکل آیا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پورا نامہ اعمال صاف کر دے گا. دنیا کے کسی کیمیکل میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کا لکھا ہوا نامہ اعمال مٹا دے، سوائے آپ کے اپنی آنکھ کا آنسو کا قطرہ یا لہو کا وہ قطرہ جو خالص لوجہ اللہ رب العزت کی رضا اور دین کے کلمے کے لیے بلند ہو. یہ دو قطرے آپ کا سارا نامہ اعمال مٹا سکتے ہیں. اور جب یہ پہلا قطرہ نکلے گا نا آنکھ سے، تو دوسرے قطرے کی اللہ جرت پیدا کرتا ہے. کیونکہ پھر دیس جانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے. پھر دیس جانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے. پھر دل چاہتا ہے کہ اسرائیل نہ آئے لینے کے لیے، ہم خود جائیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے. حضرت بلال کا نہیں سنا کہ وقت رخصتی مسکرانے لگے، گھر والے رونے لگے. فرمایا آپ مسکرا رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں. فرمایا تم رو رہے ہو جدائی پر، میں تو مسکرا رہا ہوں ملاقات پر. تمہیں جدائی نظر آ رہی ہے، مجھے ملاقات نظر آ رہی ہے. اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرما دینا کہ ہم ابھی کوئی پوچھے کہ جانے کے لیے تیار ہو، ہم کہیں ہاں ربا تیار ہے. اگر دل کا یہ جواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر نہیں ہے تو پھر رگڑا دیں. ہم سب مل کر رگڑا دیں اس کو. جتنا اس کو رگڑا دیں گے یہ اتنا نکھرے گا، جتنا اس کو سنواریں گے یہ اتنا بگڑے گا. بس یہ خلاصہ ہے. اتنا اس کو رگڑا دیں گے یہ نکھرے گا، جتنا اس کو نکھارنے کی کوشش کریں گے یہ بگڑے گا. اپنے طرز پر نکھاریں گے یہ بگڑے گا.
اللہ کے طرز پر, رسول اللہ کے طرز پر اسے نکھاریں گے تو یہ سنورے گا اور اتنا چمکے گا کہ صرف ہمیں رستہ نہیں دکھائے گا, ہمارا نفس پھر دنیا کے لیے بھی مشعل راہ بن جائے گا, یہ پھر وہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرما دے اور اس کی محنت ہمیں نصیب فرما دے. ورنہ بات تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ باتیں بہت ہوں گی, زبانیں کھل جائیں گی, عمل گھٹ جائے گا. آج میرا تو یہی حال ہے, زبان کھل گئی ہے, عمل گھٹ گیا ہے. اس لیے بول رہا ہوں کہ شرم آئے مجھے کہ یار جتنی زبان کھلی ہے تھوڑا سا عمل بھی کھول لے بس. اور ہم بھی پھر جب دنیا رو رہی ہو تو ہم مسکرا رہے ہوں, ہم مسکرا رہے ہوں. دنیا جدائی میں رو رہی ہو, ہم ملاقات کی خوشی میں ہنس رہے ہوں. اور یہ تب ہوگا جب دیس آباد ہوگا, اور دیس کی آبادی ایمان اور عمل صالح سے. وہ ایمان اور عمل صالح کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. آخری گزارشات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. بڑی خوفناک اور تنبیہ والی 2 آیات اور 1 حدیث ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اتنی سی خیر کرے گا وہ اس کو آخرت میں دیکھے گا, جو ذرہ برابر شر لے کر آئے گا آخرت میں دیکھے گا. اور حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کا فیصلہ پہلے ہوگا, شہید کا, عالم کا, سخی کا. اس حدیث کو یہاں تک ذہن میں رکھیں اور اب حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے اس ترجمے پر جائیں جو انہوں نے تھوڑا مختصر سے ایک ترجمہ لکھا ہے, حاشیہ. سورہ صف کے حاشیے میں حضرت لکھتے ہیں کہ امت کے 3 طبقے زندہ ہو جائیں, 3 طبقے کھڑے ہو جائیں. جس قوم کے بھی وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے, وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اس امت کے سرفروش, جان دینے والے, اس امت کے اہل علم اور اس امت کے اہل خیر. پھر حضرت نے آگے تفصیل فرمائی ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. کتنے طبقے؟ 3 طبقے. اہل سرفروش, جان دینے والے کسی قوم کے, اہل علم, اہل خیر. اہل سرفروش اس قوم کی زمینی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں, اہل علم اس قوم کی جو نظریاتی سرحدوں کے, ایمانی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں. اور ان دونوں کو اللہ نے قرآن میں امتیازی شان عطا کی ہے, وہ ابھی نہیں عرض کرتا. تیسرا طبقہ اہل خیر, وہ ان دونوں کے لیے پیٹرول کی مانند ہے, ضمناً اس کو فضیلت ملی ہے کہ وہ ان دونوں کا معاون و مددگار ہوتا ہے. یہ 3 طبقے جس امت, جس قوم کے کھڑے ہو جائیں وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا کافر قوم ہونا, ان کے سرفروش کھڑے ہیں, 7 سمندر پار بحری بیڑوں پر گشت کر رہے ہیں, اپنے ملک کی تمام سہولیات چھوڑ کر کھڑے ہیں نا. اس قوم کے اہل علم, ان کا اہل علم پینٹاگون میں سر جوڑ کر بیٹھا ہے کہ کیسے گریٹر قوم بن جائیں. ان کا اہل خیر, ان کا مالدار اپنے اس دونوں کے لیے دن رات پیسہ کما رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے, تو قوم سر بلند ہے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ 3 اہل علم, اہل سرفروش, اہل خیر یہ کھڑے ہو جائیں. اب اس امت کے یہ 3 کھڑے ہو جائیں, چھوٹی سی جگہ پر ایک چھوٹے سے طبقے میں چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ بتائیں کفر پریشان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ان تینوں کے کھڑے ہونے کے لیے اہل علم ہو یا اہل سرفروش ہو یا اہل خیر ہو, یہ تصوف اور تزکیہ تینوں کے لیے لازم ہے. جنہوں نے امت کو کھڑا کرنا ہے ان کے اندر یہ درجہ, یہ تزکیہ نفس نہ ہوا تو سرفروش جان دے کر پہنچے گا, اہل علم اپنا علم لگا کر کھپا کر پہنچے گا, اور اہل خیر اپنا مال لگا کر پہنچے گا. لیکن اگر دل بنا ہوا نہ ہوا, تزکیہ نفس نہ ہوا, یہ کتنا ضروری ہے.
حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ یہ 3 طبقے امت کے لیے ضروری اور تزکیہ نفس ان تینوں کے لیے ضروری، تو پھر سوچو عام فرد کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ سنیں ان 3 طبقوں کے پہلے ایک ایک فرد کو کھڑا کیا جائے گا۔ سرفروشوں کا شہید لایا جا رہا ہے، کیوں شہید ہوئے؟ کہ اللہ تیرے لیے کا جھوٹ بولتا ہے، تو شہید اس لیے ہوا تھا کہ تیرے اندر کی خواہش تھی لوگ تجھے دلیر مانے، شجاع مانے، تیری قربانیوں کو یاد کریں، پس تیری قربانیوں کا ڈنکا بج گیا، تیرے کو شجاع مان لیا گیا، تجھے قہرمان مان لیا گیا، قوم نے تجھے شہید مان لیا، میرے لیے تو نہیں ہوا، اوندھے منہ جہنم میں۔ اندازہ کرو اس سے بڑی ناکامی اور خسارہ کچھ ہے؟ اہل علم کا بھی یہی حال، کدھر کہ اللہ تیرے لیے کہنا تو نے تو اس لیے کیا لوگ تجھے فقیہ مان لیں، عالم مان لیں، شعلہ بیان خطیب مان لیں، تجھے داعی با کمال مان لیں، تجھے واعظ لا بے مثال مان لیں، لہذا تجھے مانا جا چکا، یہ سارے لقب تجھے مل گئے، شعلہ بیانی بھی تجھے مل گئی، واعظ بے مثال بھی تو کہلا چکا، داعی کمال بھی تو کہلا چکا، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تو یہ بھی ادھر، اور وہ اہل خیر تیرے لیے خرچ کیا، کہنا تو نے تو خرچ کیا، تجھے ایوارڈ ملے، قوم تیری سخاوت کے گن گائے، وہ گن گائے جا چکے ہیں، تجھے ایوارڈ مل گئے، میرے پاس اب تیرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ تیری نیت میں فطور تھا۔ تو یارو ذرا اندازہ کرو، جب یہ باکمال لوگوں کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، تصوف ضروری ہے، اہل اللہ کی صحبت میں اپنی نیت اور عمل کی اصلاح ضروری ہے، تو مجھ جیسے اور آپ جیسے کے لیے کتنا اشد ضروری ہے۔ آؤ دل میں سب مل کے کہو، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اس دل کو اے اللہ تیرے قابل بنانا ہے۔ یہ دل اس کے قابل بن گیا، پھر اہل علم کی بھی موجیں، اہل سرفروش کی بھی موجیں، اہل خیر کی بھی موجیں، پھر جو انعامات ملیں گے اس کا تصور نہ یہ دماغ کر سکتا ہے، یہ نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ یہ کان اس کو سن سکتے ہیں، وہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، ان تینوں میں ہمارا شمار نہ ہو جو اوندے منہ جائیں گے، ہمارا شمار ہو کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ اہل علم آیا ہے اپنے علم کی بہاریں بکھیر کر میرے لیے، یہ جان دے کر آیا ہے، لہو سے میرے دین کو منور کر کے آیا میرے لیے، یہ مال خرچ کر کے آیا، اس نے کما کر اپنا جسم گھلایا، پھر اس جسم کو گھلا کر جو کمائی ملی وہ میرے رستے میں خرچ کی، یہ میرا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہمیں اس کا مخاطب بنا دے، کہیے آمین۔ اللہ ہمیں اس کا مخاطب بنا دے، اللہ ہمارے کو اوندے منہ جہنم میں جانے والوں میں سے نہ بنائے، اے اللہ جو ریاکاری ہے دور فرما دے۔ یہ قلب بڑا بدماش ہے، یہ فوری نقد نتیجہ چاہتا ہے، لوگ نقد نعرے مارتے ہیں، اے اللہ تو اس دل کو ایسا بنا دے کہ یہ دل تیرے نعرے مارتا مارتا تیرے ہاں پہنچ جائے اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا سرٹیفکیٹ لے کر پاس ہو جائے۔ بس اسی کامیابی کے لیے ساری محنت ہے، یہ ایمان و تقوی کی پوری تحریک ہے کہ قوت محرکہ پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس تحریک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حضرت کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتوں کو ایک لامحدود سلسلہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی رحمت کے ساتھ امت پہ دراز فرمائے تاکہ ہم کما حق کہو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں امت بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پورے دین کا عمل نصیب فرمائے، اور اللہ ہر عمل میں نیت کی درستگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔